دیکھو اسلام ایک مکمل پیکج ہے نا، تو اس لیے اسلام نے کم کھانے کا عادی بنانے کے پیکج بھی ہمیں دیے ہیں. وہ پیکج یہ دیا کہ روزے کو عبادت قرار دے دیا. ایک تو فرض ہے رمضان کا، اور اس کے علاوہ بھی ترغیبات دی ہیں. قرآن میں جہاں بھی اہل جنت کی اللہ صفت بیان کرتے ہیں وہاں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون، وہ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں نفلی روزوں کا رواج ختم. نفلی روزوں کا رواج ختم. آج میرا موڈ ہو رہا تھا صبح روزہ رکھنے کا، گھر والوں نے بولا نہیں بھائی بیان بھی کرنا ہے، بالکل ہی حالت، یہ گرمی اتنی شدید ہے. تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ یار ایسی شدید گرمی ہی میں تو روزہ رکھو گے تو روزے کی عادت پڑے گی. میں نے نہیں رکھا، میں اتنا نیک ہوں نہیں، لیکن خیال یہ آ رہا تھا مجھے. 50% اٹھا کہ سحری کر لیتا ہوں، پھر کہا نہیں، پھر کہا کر لیتا ہوں، پھر کہا نہیں. 10 دفعہ گیا ہوں گا، پھر خیال آیا جمعے کا دن ہے، چھوڑو اتنا لمبا بیان. کیونکہ ابھی جو ہم لوگوں نے 9 ذی الحجہ کا جو روزہ رکھا نا، اس میں حالت پتہ ہی ہوگا کیا ہوئی ہے. بچے ہمارے اوندے پڑے ہوئے تھے اثر میں، سارے بہت ہی حالت خراب ہوئی تھی. لیکن آپ اور مجھے، ہم سب کو چاہیے ہم اپنے آپ کو محنت اور مشقت کا عادی بنائیں. گرمیوں میں روزے رکھا کریں. چند دن تکلیف ہوگی، اس کے بعد کیا ہو جائے گی؟ عادت. ایسا مزہ آئے گا نا کہ مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ پتا چل جائے گا کہ یار کم کھا کے بہت اچھا جیا جا سکتا ہے. چند دن میں ٹینشن ہوگی. میں نے اتوار کو ایک دفعہ بیان کیا، لوگوں کو میں نے بتایا، بیان میرا ہو رہا تھا 9:30 بجے رات کو. اس میں نے لوگوں کو یہ بات کہی کہ میں نے کل رات 10:30 بجے کھانا کھایا تھا، اس کے بعد سے اب تک کھانا نہیں کھایا. 24 گھنٹے ہو گئے تھے کھانا کھائے ہوئے. تو میں نے کہا دیکھو میں 1.5-2 گھنٹے سے کتنا بول رہا ہوں، حالانکہ میں نے کھانا کب کھایا تھا؟ 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں، 1 گھنٹہ، 23 گھنٹے ہو چکے تھے مجھے کھانا کھائے ہوئے. تو یہ نہیں کہ میرا روزہ تھا، میں نے روزہ بھی تھا. زیادہ کیا کیا ہے؟ افطاری میں 1 لیمن اور شہد ڈال کے پانی پی لیا، چند کھجوریں کھا لی، 2-4 کھجوریں بس. تو آپ تجربہ کر کے دیکھو نا، تجربہ کر کے. سحری تو کی نہیں تھی اس دن، کیونکہ رات 10:30 بجے کھانا کھایا تو سحری کی نہیں. اگلے دن جا کے افطاری میں، کیونکہ بیان تھا میرا افطاری کے فوراً بعد، اگر میں کھانا کھاتا تو بیان کے قابل نہیں رہتا. کھانا کھاؤ گے تو ٹون ہو جاؤ گے نا. تو ہم نے کیا کیا؟ شہد کا شربت بنا کے اس میں تھوڑا لیمن ڈالا اور پی گئے ہم، اور 2-4 ایک آدھ کھجور کھا لی ہوگی. چائے کی مجھے چونکہ عادت ہے، بہت خراب عادت ہے، آدھا کپ سٹا لگا لیا ہم نے چائے کا. فٹ فاٹ ہو گئے، بیٹھ گئے. اتنا لمبا بیان کیا، کوئی کمزوری نہیں، کوئی ویکنیس نہیں. پھر چونکہ مغرب سے عشاء تک لمبا بیان ہوا، تو عشاء کے بعد جا کے پھر وہی تھوڑا سا پانی جو لیمن کا بچا ہوا تھا، شہد، اچھا لیمن کو بھی 2-3 گھنٹے پانی میں ڈال دیں، تھوڑا کڑوا ہو جائے، وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، وہ پی لیا. اس کے بعد پھر 1 گھنٹہ بیان. لوگ سمجھ رہے تھے مفتی صاحب کوئی بہت پہنچے ہوئے ہیں، اتنا اسٹیمنا. نہ ہم کوئی بہت اسٹیمنا نہیں ہے. میں یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ جتنا ہم پھوڑتے ہیں اتنا پھوڑنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. میرے جیسا باریک آدمی جو بہت زیادہ اچھی صحت نہیں ہے، آپ سے ہو سکتا ہے کم ہی صحت ہو، اتنا کم کھا کے اتنا سروائیو کر پا رہا ہوں، تو یہ میری اس کی علامت نہیں کہ بہت اچھی صحت ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ ہم پھوڑ بہت زیادہ رہے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے مجھے 1 گلاس پینا پڑا ہو، آپ 2 گھونٹ میں بھی چل جاؤ. آپ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. ہو سکتا ہے مجھے جو ہے نا 2 گھنٹے بیان کے لیے 1 گلاس لیمن کا شربت پینا پڑا، شہد کا شربت، وہ والا شربت نہیں، چینی والا، وہ تو پھر پریگیٹو نہیں ہو جاتے. تو آپ جب کرو گے نا، آپ کی صحت ہم سے اچھی ہوگی. آپ کو اس سے بھی کم 2 کھجوریں بھی کھا لو گے تو آپ چل جاؤ گے. تو میرے بھائی یہ جو پھوڑنا پھاڑنا، صبح بھی پھوڑ رہے ہیں، دوپہر بھی بھر کے پھوڑ، کھا نہیں رہا. کھانا نہ بولا کرو، غصہ آتا ہے مجھے. لوگ کہتے ہیں میں کھانا کھا کے آ رہا ہوں. بس کرو یار، جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. کھانا کھا کے نہیں آ رہے تم، کھانا پھوڑ کے آ رہے ہو. کھا کے نہیں آ رہے ہو تم، جھوٹ بول رہے ہو، تم پھوڑ کے آ رہے ہو کھانا. تو جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اس کو کھانا تھوڑی بولتے ہیں. تو یہ کرنا پڑے گا میرے بھائی. تو نفلی روزوں کی عادت ڈالو. ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14، 15، جمعرات اور پیر کا روزہ. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے پر آتے تو رکھتے چلے جاتے، چھوڑنے پر آتے تو چھوڑنے. ڈاکٹر کہتے ہیں 21 دن کسی خوراک کا عادی بنا دیا جائے تو یوز ٹو ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کرو، چند دن روزے رکھو، اس کے بعد اپنی خوراک کو کنٹرول کرو. جتنی اوٹ پٹانگ چیزیں ہیں نا، چینی، مٹھائیاں، برفیاں، لڈو، جلیبیاں، میں بھی کھاتا ہوں کبھی کبھار، جلیبی کبھی کبھار کھاتا ہوں. یہ سب کبھی کبھار میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو یہ سب اپنی زندگی سے کیا کر دو، بولو نکال. تو آپ دیکھو یار تھوڑے دنوں میں، اور پسینہ نکالا کرو اپنا. میرے دیکھو پوری کمر بھیگی ہوئی ہے پسینے سے. کیا ہوا، وہ مر گیا میں؟ ڈاکٹر پتہ کیا کہتے ہیں، ORS بہت ضروری ہے.
اس سے ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے. بھائی ٹوپی ڈرامے ہیں, ہونے تو دو ڈی ہائیڈریشن, عادی بناؤ. تھوڑی سی گرمی لگی ایک دم نمکیات پینا شروع, نہیں یار آپ روٹی کھاؤ گے نا اس میں ہوتے ہیں نمکیات, بہت زیادہ چھوئی موئی بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس گرمی میں تھوڑا ایک احتیاطاً رکھ لو کہ بالکل ہی مرنے نہ لگے کہیں, ایسا نہ ہو. تو اپنے آپ کو عادی بناؤ میرے بھائی. ہمارا مذہب تعیش پسندی ہمیں نہیں سکھاتا, ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ چستی سکھاتا ہے, اور وہ خوراک کو تبدیل کیے بغیر ممکن نہیں ہے. لڈو پھوڑنے مجھے مٹھائی کے ڈبے مت دیا کرو اللہ کا واسطہ, میں کھاتا نہیں ہوں. میں مٹھائی کا ڈبہ فوراً کیا کر دیتا ہوں؟ پارسل کر دیتا ہوں, اپنے دشمنوں کو کھلاتا ہوں. میں جس پہ مجھے غصہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں اس کو کھلاؤ. ایسا, یہ میں مذاق کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کسی کو میں نے مٹھائی کھلائی ہو تو وہ بولے اچھا یار مفتی صاحب کو ہم سے دشمنی ہے. تو یہ ہمارے مذہب کا, اس سے آپ میں کنٹرول پیدا ہوگا. مسلمان پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کر رہے کھا کھا کے. ہماری صحتیں انگریزوں سے اچھی ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ان سے اچھی ہونی چاہیے تھی. نبی نے فرمایا المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر 7 آنتیں بھر کے کھاتا ہے, مومن صرف 1 آنت بھرتا ہے. آج الٹا ہو گیا, کافر تھوڑا سا کھائے گا, مومن کھائے گا نہیں بلکہ پھوڑے گا. صحیح ہے نا؟ تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. کنٹرولنگ پاور جب بڑھے گی نا تو پھر باقی برائیاں بھی چھوٹیں گی آپ سے. کنٹرول ہی نہیں ہے, دسترخوان کو دیکھ کے بہک جاتا ہے تو پھر گناہ کو دیکھ کے بھی بہکے گا. تبھی تو اللہ نے گناہ چھڑوانے کے لیے روزے رکھوائے ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو اللہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے کھانا چھڑواتے ہیں کہ جو کم بخت کھانے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ نظر پہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ زبان پہ بھی کنٹرول نہیں, وہ جھوٹ بھی بولے گا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم پریشان رہیں یا خوش رہیں؟ بولو. یہ جو اللہ نے کہا نا کہ ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈالیں گے لیکن جو لوگ صبر کریں گے اور کہیں گے ہم اللہ کے غلام ہیں, تو یہ اللہ نے ہمیں آیت کیوں بتائی ہے؟ تاکہ ہمارے دل میں غم کو برداشت کرنا آسان ہو جائے, ہم غمگین نہ ہو. کیونکہ غم تو آئیں گے, یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں پریشانیاں نہ آئیں, یہ ناممکن ہے. یہ ہر شخص کو آتی ہیں. آپ سمجھتے ہو بڑے لوگوں کو نہیں آتی؟ بڑے لوگوں کی پریشانیاں بڑے لیول کی ہوتی ہیں, بہت اونچے لیول کی ہوتی ہیں. تو پریشانی تو ہر شخص کو آئے گی. اللہ چاہتے ہیں کہ ان میں برداشت کی عادت ہو جائے, یہ خوش رہنا سیکھیں. تو اسی وجہ سے دنیا میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ خوشی ہے یا نہیں ہے؟ پیسہ انسان کیوں حاصل کرتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے. صحت کیوں چاہتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اب پتہ ہے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے, وظیفوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, حالانکہ اللہ کہہ رہے وظیفوں سے پیسہ نہیں, وظیفوں سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. سکون کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوتا. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ابے بھائی صبح شام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب پیسے ہی نہیں ہے, بے روزگاری ہے, بل اتنا آ گیا, دل چاہ رہا ہے وہ بل بکری کو کھلا دیں. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں, تنخواہ بڑھ جائے ہماری, پیسے بڑھ جائیں. تو میں بتا تو دیتا ہوں حسبی اللہ و نعم الوکیل یا رزاق, کی پڑھ لینی چاہیے. لیکن قرآن جو وظیفے بتا رہا ہے پیسے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ سکون کے لیے. کیا مطلب؟ غربت میں سکون مل جائے گا. آپ کو پیسے مل کے بھی سکون نہ ملے, اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو پیسے نہ مل کے اس کو سکون مل رہا ہو. وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کیا؟ وہ تو زیادہ اچھا ہے بھائی. اس لیے اللہ فوکس دولت کو نہیں کر رہے, کس کو کر رہے فوکس؟ سکون کو فوکس کر رہے اللہ تعالیٰ. میں نے ایسے غریب دیکھے, ایسا دل ہنس رہا ہوتا ہے, مسکرا رہا ہوتا ہے مستیوں میں. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ہمارے گھر میں مزدور آتے تھے, والد صاحب حیات تھے, انہوں نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے فرش بنوانا تھا. تو مزدور جو تھے نا صبح سے لگے ہوتے تھے اور گنگنا رہے ہوتے تھے. مزدوروں کے گانے بھی آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے ہوتے ہیں, گنگنا رہے ہوتے تھے اور وہ لگے ہوئے ہوتے تھے نا. شام کے وقت جب وہ پلستر کر رہے تھے فرش میں, تو میں تھا, میری عمر ہوگی 20-22 سال. میں نے کہا یار اس فرش میں نا آپ جو ہمارے صحن کا فرش بنا رہے ہو یہ تھوڑا سا چکنا فرش ہو, یعنی بالکل جیسے ہوتا ہے نا پلین, ایسا فرش ہو, ایسا بنانا. تو کہنے لگے, اب مستی میں ہے نا, شاید لاہور کے ہوں گے, اب ان کو کھیلنے کا موقع مل گیا مجھ سے. انہوں نے کہا یہ فرش آپ چاہتے ہو ذرا چکنا پلین فرش ہو تو اس میں سرسوں کا تیل ڈلے گا یا ناریل کا. بولا تو میں کہا یار میں لے آتا ہوں ناریل کا تیل, ڈال دو اس میں بھائی, کیا خیال ہے, تھوڑا سا کیا ہو جائے گا, پھسلن پیدا ہو جائے اس میں. کہہ رہے نہیں اس میں ناریل کا تیل ڈلے گا. اب میں جا رہا ہوں لینے کے لیے, وہ تو شکر ہے مجھے کسی نے روک دیا, کیا کر رہا ہے بھائی. تو وہ کھیل رہے تھے نا, شام کا وقت تھا. پھر دوبارہ اسی طرح کا کوئی مذاق, تو مجھے پھر میں نے کہا یار تم لوگ بڑے مستی میں ہو. کہتے ہیں یار یہ ہمارا فل مستی کا ٹائم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے
ان کے الفاظ دیکھو, کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہیں, مغرب کی اذان ہونے والی ہے, فرش کمپلیٹ کریں گے, گھر جائیں گے, تھکے ہوئے ہیں نا ٹھیک ٹھاک, دہاڑی ملے گی, گھر جائیں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, منجی پہ بیٹھیں گے, بیوی بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں, شدید بھوک میں کھائیں گے کھانا, اس کے بعد لمبے ہو کے سو جائیں گے. کل کا نہیں, دہاڑی آج کی ہے, کل کی نہیں ہے. ان کو صرف اسی میں خوشی ہے, کام ملا ہوا ہے یار, کام ملا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے, ایک ٹھیک میں کام ملا ہوا ہے, مزدوری مل گئی, یہ بہت بڑی خوشی ہے ان کے لیے. اور انہی دنوں میں کروڑ پتی لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھ رہا تھا. تو خوشی کا تعلق, حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک جملہ بڑا اچھا فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اٹیک ہمیشہ بادشاہ پہ کرتا ہے, بادشاہ کبھی بھی بھنگیوں کو اور نیچے طبقے کو اپنا ہدف نہیں بناتا. کبھی آپ نے کسی ملک کے بادشاہ کا خلاف کسی بادشاہ کا بیان کسی جمعدار کے خلاف نہیں سنا ہوگا کہ جی سعودی عرب کا بادشاہ کہے کہ پاکستان میں وہ جو فلاں جگہ جو چپڑاسی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے. وہ کبھی سنا آپ نے؟ بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے امریکہ کے صدر کے خلاف بیان دے دے, وہ بڑے کسی اور کے خلاف بیان دے دے, اٹیک بھی کریں گے. اب کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا بادشاہ نے بیچارے کسی رکشہ چلانے والے کو بم سے اڑوا دیا. بھائی اللہ یہ کہ وہ ایجنٹ ہو کسی کا, پھر وہ رکشے والا ہے نہیں, وہ ہے کوئی اور, وہ کوئی بڑی پھر چیز ہے, وہ روپ دھارا ہوا ہے اس نے. ورنہ اوریجنل کوئی ٹماٹر والا ہو تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک کی فوج اس ٹماٹر والے پہ اٹیک کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ قبضہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. فرمایا کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟ اللہ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے, اللہ کا جب کوئی ذکر نہیں کرتا, تو اللہ تعالی اس سے پیسہ نہیں چھینتے, نہ اس سے گھر چھینتے ہیں, نہ اس سے اس کی جو ہے نا خواہشات چھینتے ہیں. اللہ ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ دل پہ. دل اپنے قبضے میں لے کے پریشانی ڈال دیتے ہیں اس کے. اللہ دل, حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا بین اصبعی الرحمن, اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے یہ دل, ایسا کنٹرول ہے اللہ کو. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ دل کو لے کے اس میں کیا ڈال دی؟ بے سکونی بھر دی اس. چل بھائی سب کچھ ہے, خوشیوں کے سارے اسباب, 1000 گز کا بنگلہ, واش روم ایسا, غریب آدمی جائے بولا یار ایسا تو میرا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے, ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, بل کی کوئی ٹینشن نہیں, اتنا پیسہ, روڈیں صاف, سڑکیں صاف, کوئی ٹینشن نہیں. اور آج کل کے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو وہ والی ٹینشن ہے ہی نہیں جو ایک مولانا ٹائپ کے لوگوں کو ہوتی ہیں. سمجھ گئے ہوگے آپ بھائی؟ وہ جو ٹینشن جو جس کو ساری دنیا ٹینشن سمجھتی ہے, یعنی شادی کو, بیوی کو, تو وہ والی ٹینشن سے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ بالکل آزاد ہے. گرل فرینڈ والا سیٹ اپ چل رہے ہیں لوگوں, اتنا کچھ, کوئی ٹینشن بظاہر نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تو نے مجھے ناراض کیا نا, تو ان تمام تر وسائل کے باوجود تجھے ناکام کروں گا میں. کیونکہ اگر وسائل چھین لیتا نا اللہ تعالیٰ, پھر تو بھائی ہر ایک کو ٹینشن ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے ان ساری خوشیوں میں ان خوشیوں پہ اٹیک نہیں کروں گا, میں بادشاہ ہوں. بادشاہ حملہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. تیرے دل کو اپنے قبضے میں لے کے اس میں سے سکون نکال کے اس کی جگہ کیا ڈال دوں گا؟ بے سکون. جتنا گناہوں میں لذت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا نا, اچھا پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے جب بے سکون ہوتا ہے؟ تو پھر وہ سکون کے لیے شراب کباب کی طرف جاتا ہے, لڑکیوں کی طرف جائے گا, زنا کی طرف جائے گا, دوستیوں کی طرف جائے گا, فحش موویز کی طرف جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اب جتنا ان چیزوں میں جائے گا نا, وقتی خوشی ملے گی, وقتی راحت, لیکن بے سکونی کے جال میں پھنستا چلا جائے گا. شاعر نے کہا نا, جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندہ جال میں جب پھنس جائے تو ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے آزاد ہونے کا کہ ہلے نہیں, اور جب مالک آئے جال کو ہٹائے تو اس وقت آنکھ بچا کے نکل جائے, شاید 1% چانس ہو. لیکن اگر وہ ہلنا شروع کر دے تو جال لپٹتا چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ دیکھو مچھلی جب کانٹے پہ منہ مارتی ہے, اس کے پاس اس وقت آپشن ہوتا ہے کہ ہل نہیں, بڑے آرام سے کسی طریقے سے واپس, شاید 1% چانس ہو, لیکن ہلے گی تو اوپر بیٹھا ہوا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ شکار اس میں پھنس گیا ہے. ہلنے سے پتا چلتا ہے, زور لگانے سے, پھر وہ کھینچتا ہے. تو جتنا پیچھے زور لگائے گی کانٹا اتنا زیادہ اندر گھسے گا. تو نافرمان کیا کرتا ہے؟ وہ سکون کے لیے فحش فلموں کا سہارا لیتا ہے, وہ لڑکیوں کا سہارا لیتا ہے, وہ نشے کا سہارا لیتا ہے, شراب کباب کا سہارا لیتا ہے.
اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا کہ تو شریعت پہ نہیں چلے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، بے سکونی میں جائے گا، تو کم بخت اس بے سکونی کے علاج میں اور زیادہ بے سکونی کے اسباب اختیار کر رہا ہے۔ اللہ دوبارہ اس کا دل ہاتھ میں لے کے جتنا پہلے بے سکونی ڈالی تھی نا، وہ بے سکونی اور زیادہ ڈال دیتے ہیں اس میں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ میاں نے کیا فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرو گے تو